بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں۔ ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ بوڑھا ہو یا جوان سب پر نماز فرض ہے۔ بچے کو 10 سال کے سختی سے لاؤ نماز میں۔ میرے دوستو برخوردارو، ذی الحج کے بابرکت دن ان سے آپ فائدہ اٹھا لیں، نوافل بھی ادا کر لیں، روزے بھی رکھ لیں اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کر لیں۔ اللہ نے انسان کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے یہ دن ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گردن پر چھری چلا دی، تو ہم اتنے ہی سست ہیں، اتنے ہی کمزور ہیں کہ اللہ کے آگے گردنیں بھی نہیں جھکاتے۔ اور یہ دن بھی وہی ہیں کہ جن میں اجر اور ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، تو ہم نوافل کے لیے بھی نہیں اٹھتے، نماز کے لیے بھی نہیں مسجدوں میں آتے، مسجدیں خالی ہیں، کم لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ تو اٹھیں، ان دنوں کا فائدہ اٹھا لیں اور مسجدوں کو آباد کر لیں۔ صبح 4 5 6 7 آدمی ہوتے ہیں مسجد میں، سب سوئے رہتے ہیں، اور ان اجر والے دنوں کا بھی ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو کیسے زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ یہ خواب والی زندگی ہے۔ جب ہم حقیقت والی زندگی میں جائیں گے تو قیامت والے دن کیا اشر ہوگا؟ پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرنا پڑے گا، پھر اللہ تعالی اپنے حبیب کی شان بتلائے گا، پھر پتہ چلے گا وہاں کہ یہاں بھی سجدہ ریز ہونے سے آدمی کو معافی ملے گی، اور جو پھر وہاں بھی اللہ کا حکم سامنے پا کر گردن کو جھکا لے گا، گردن سے سریا نکال لے گا، اپنے کمر سے تختہ نکال لے گا اس وقت، پھر اس وقت بھی وہ اللہ کے سامنے جھک جائے گا، وگرنہ سامنے اللہ کا حکم پا کر بھی وہ کھڑا رہے گا۔ تو میرے دوستو، خاص طور پر برخوردارو، آپ جوان ہیں، اب اس حقیقت کو سمجھ لو کہ اللہ کے سامنے ایک دن جھکنا ہے جا کے۔ تو آج عادت ڈال لو اللہ کے سامنے جھکنے کی، ان دنوں سے فائدہ اٹھا لو۔ چند دن ہیں یہ، ان سے فائدہ اٹھا لو۔ تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھ لو، اور صحت کا خیال وہی رکھ سکے گا جو باقاعدگی نماز میں ادا کر لے گا۔ تو جس نے نماز میں باقاعدگی نہیں کرنی، اس نے اپنی صحت بنانے میں کیا باقاعدگی کرنی ہے؟ تو میرے برخوردارو، کہنا مان لیا کرو، پھر انشاءاللہ تعالی صحت مند زندگی گزارو گے اور زندگی کو انجوائے بھی کرو گے۔ اگر ہسپتالوں کو غیر آباد کرنا ہے تو پھر اللہ کے آگے گردنیں جھکانی پڑنی ہے، اور پارکوں کو آباد کرنا پڑا ہے، پھر ہسپتال غیر آباد ہوں گے۔ تو اٹھ جاؤ، ابھی وقت ہے۔ آج لے پنا
ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس خواب والی زندگی میں مان لیا کرو، تو پھر اللہ کی مہربانی سے قیامت والے دن بھی ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔